قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. ایک ایصال ثواب کے عنوان سے ایک مجلس عزائے سید الشہداء منعقد ہو رہی ہے. یہ دونوں عنوانات ایسے ہیں، یعنی یہ جو ترکیب ہے جملے کی، مجلس ایصال ثواب یا برائے ایصال ثواب مجلس سید الشہداء، یہ دونوں فقرے برائے ایصال ثواب اور مجلس سید الشہداء، یہ دونوں فقرے اتنے فکر انگیز ہیں اور اتنے حیات بخش ہیں کہ یہ کبھی فرسودہ ہونے والے نہیں. ابھی میں نے مظفر نگر میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ آپ غور فرمائیے، ایصال ثواب کی ترکیب میں جو معنویت ہے، وہ معنویت اصل میں یہ ہے کہ دار آخرت بسانے والوں کو ہم یہاں دار فنا میں رہتے ہوئے وہ ہدیہ بھیجتے ہیں جو آخرت میں کام آنے والا ہے. ذرا اس معنویت پہ غور کیجئے. یعنی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ جو دار فانی ہے، اس دنیا کو بسانے والوں کو جو کہ دار باقی ہے، یہاں سے جو ہدیہ بھیجتے ہیں وہ ہدیہ ہے جو باقی رہنے والا ہے. گویا کہ یہ مجلس عزا وہ ادارہ ہے اور وہ عبادت ہے اور وہ وسیلہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے مسلسل مربوط رہنے کا وسیلہ ہے. مسلسل مربوط. اور مجلس عزائے حسینی، اس کی معنویت تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں مجلسیں ہو چکی ہیں اور نہ جانے کتنی مجلسیں ہوں گی، تب بھی نہ عزا کا حق ادا ہوگا نہ حسین کا حق ادا ہوگا. جب یہ باتیں جب ہم لوگ گزارش کرتے ہیں تو ایک طبقہ ہے جسے یقین نہیں آتا، اور ایک طبقہ ہے جو ان باتوں کی ارزش کو، قدر و قیمت کو، معنویت کو سمجھ ہی نہیں پاتا. اور یہ ایک بڑی مشکل ہے، رہی ہے اور رہے گی. اور اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے بھی، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بھی بہت سے علمی اور عبادی اور روحانی وسائل کام میں آتے ہیں، آتے رہیں گے. لیکن ان تمام وسائل میں ایک سب سے جامع وسیلہ اور مؤثر ترین وسیلہ خود یہ مجلسیں ہیں. اس لیے حالانکہ میں خود بہت کم مجلسیں پڑھتا ہوں،
یہ مشہور ہے. میرے کچھ اپنے اعذار ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا کبھی نہیں ہوں کہ مجلسیں کم ہوں. مجلسیں ہوں، خوب ہوں، اور یہ جو ہمارے جوانان بہشت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مومن جوان، ان جوانوں میں سے ہر ایک کو ایک سنجیدہ ذاکر حسین ہونا چاہیے. علماء کا منصب اپنی جگہ ہے، علماء کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ میں سے ہر ایک جوان کو ذاکر حسین ہونا چاہیے. مجلسوں کی نہ تعداد کم ہو اور نہ مجلسوں کی کیفیت میں کمی آئے. اس لیے کہ ان مجلسوں کی معنویت، روحانیت اور برکت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. بہت سے اعمال ایسے ہیں، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ اس نیلگوں آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر، اس خاکنائے دہر میں، اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں، یہاں ان اعمال کی پوری تاثیر کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ان اعمال کی تاثیر ہی ظاہر ہوگی، مکمل یہاں ظاہر ہوتی ہے، مگر مکمل تاثیر تو تبھی ظاہر ہوگی کہ جب آپ اس حصار سے باہر نکلیں گے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے یقینیات ایسے ہیں، بہت سے امور ایسے ہیں، بہت سے عرفانی اور علمی حقائق ایسے ہیں کہ جب تک آپ اس دار دنیا میں ہیں مکمل طور پر آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور آپ اس کا ادراک ہی کر سکیں گے بعد موت، اور یہی موت کی جمالیات کا سب سے بڑا عنصر ہے. موت بہت جمیل حقیقت ہے، موت بہت پر جمال حقیقت ہے، موت بہت پر جلال حقیقت ہے. اس زندگی کے جمال و جلال سے کہیں زیادہ موت کا جلال و جمال ہے. آپ اندازہ کیجئے، آپ کے مجلسی ذوق کے اعتبار سے ایک جملہ کہوں پھر بہت سی حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں گی. پوری زندگی، 60 برس کی زندگی، 70 برس کی زندگی، 80 برس کی زندگی، 90 100 برس کی زندگی ایک مومن اس دنیا میں بسر کرتا ہے، اس آرزو میں ریاضتیں کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، حج پہ جاتا ہے، زیارتوں پہ جاتا ہے کہ کاش کہیں معصوم کی زیارت ہو جائے. یہ آرزو ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اب 100 برس زندگی بھی کسی نے گزاری اور زندگی بھر زیارت نہیں ہوئی، لیکن لمحہ موت کا وعدہ ہے، خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وعدہ ہے. اے حارث ہمدانی، کوئی مومن ایسا نہیں ہے اور کوئی منافق ایسا نہیں ہے کہ جس کو مرتے وقت میں نظر نہ آؤں. اب بتائیے، اگر 100 برس کی زندگی آپ نے بسر کی، وہ پوری زندگی ہیچ ہے اس ایک لمحے کے مقابلے میں. جو لمحہ مرگ ہے بظاہر، لمحہ موت ہے بظاہر، لیکن کیا جمالیات ہے اس کی، جہاں علی نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. کیا جمالیات ہے موت کی. دیکھیے، موت کی جمالیات یہ ایک مستقل عنوان ہے جس پہ کم سے کم میں نے 40 سے زائد مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن
ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی ایک نیا رخ موت کا سامنے آتا ہے۔ موت کی جمالیات کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں سب اپنی اپنی جگہ اپنی حیثیت میں خالق کو یاد دلاتی ہیں۔ اب یہ اعتبار حاصل کرنے والے پر ہے، فاعتبروا یا اولِ الابصار۔ تو جو معتبر ہے، جو اعتبار حاصل کرنے والا ہے، اس پر منحصر ہے کہ اس کی معرفت کتنی ہے، علم کتنا ہے، عقیدہ کتنا ہے، یقین کتنا ہے، حقیقت میں اس کے پاس سرمایہ معرفت کیا ہے، حقیقت میں اس کے پاس سرمایہ عشق کیا ہے، تو وہ کس چیز سے کیا عبرت حاصل کرتا ہے، یہ سب اپنی جگہ۔ لیکن اس پوری کائنات مادی میں، ابھی کائنات مادی کی بات کر رہا ہوں میں، اس پوری کائنات مادی میں ہر ذرہ اپنی جگہ آیت خدا ہے، ہر قطرہ بحر آیت خدا ہے، ہر گزرتا ہوا لمحہ وقت آیت خدا ایک نشانی ہے، دن نشانی ہے، رات نشانی ہے، پہاڑ نشانی ہے، حیوانات نشانی ہیں، آپ خود ایک آیت خدا ہیں۔ اتنی آیتیں دیکھنے کے باوجود انسان خدا پر یقین پیدا نہیں کر پاتا، مگر خدا کی قسم اسی عالم ہستی میں، اسی عالم مادی میں جب موت کا لمحہ آتا ہے سامنے، تو کوئی کتنا ہی بڑا ملحد ہو، مشرک ہو، کافر ہو، لیکن خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے موت کی جمالیات کا۔ اب ظاہر ہے کہ میں یونیورسٹی کیمپس میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس وقت، تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ طلباء کے ساتھ بزرگوں سے گفتگو نہیں ہے، بزرگوں کو میں کیا خطاب کروں گا، بزرگ تو بزرگ ہیں، بزرگوں سے تو میں سیکھتا ہوں، لیکن یہ جو نوجوان ہیں ان سے حق ہے مجھے یہ کہنے کا کہ بھائی میری باتیں ذرا غور سے سننا۔ تو اس پوری کائنات میں ہر شے میں جمالیات ہے، ہر شے میں ایک جمال ہے اور ہر شے میں ایک جلال۔ ہر شے میں ایک ریت کا ذرہ اٹھا کے غور کی نگاہ سے دیکھیے، اس میں بھی جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ یہ سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں بیٹھ کے لیب میں؟ گھاس کی ایک پتی جسے جانور چباتے ہیں اور آپ مسلتے ہیں، پاؤں سے روندتے ہیں، یہ گھاس کی ایک پتی لے کے لیبوریٹری میں کس قدر غور کرتے ہیں، اس میں سے کتنا انکشاف کرتے ہیں۔ یہ اس کے جلال و جمال کا پہلو ہے نا۔ تو اب یہ ضروری نہیں کہ میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے جمالیات کی فلسفیکل ڈیفینیشن بیان کروں، یہ تو طے کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں نا کہ جمالیات کے لفظ سے اور جمالیات کی فلسفیکل ڈیفینیشن اور جمالیات کی لٹریری اور پوئٹک ڈیفینیشن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے غور کیجئے کہ کائنات کی ہر چیز میں جمالیات ہیں، ذروں سے لے کے، گھاس کی پتیوں سے لے کے، انسانی وجود تک، زمین سے لے کے آسمان تک، خاک کے ذروں سے لے کے آسمان کے ستاروں تک، ہر چیز میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، اور اس جلال و جمال کو مجموعی حیثیت سے فلسفے میں جمالیات کے عنوان سے زیر بحث لاتے ہیں۔ کہیں جمالیات کے عنوان سے زیر بحث لاتے ہیں، کہیں وجودیات کے عنوان سے زیر بحث لاتے ہیں، کہیں علمیات کے عنوان سے زیر بحث لاتے ہیں۔ یہ سب فلسفی کی اصطلاحیں آپ لوگ واقف ہیں۔ تو اس سب کے درمیان اس پورے عالم میں موت کا اپنا جلال ہے، موت کا اپنا جمال ہے، اور موت کی جمالیات کا ایک حوالہ تو یہ ہے کہ موت جس طریقے سے خدا کو یاد دلا دیتی ہے، شاید زندگی کا کوئی لمحہ اس طرح خدا کو یاد نہیں دلاتا۔ 100 برس جی لیجئے تو زندگی کا کوئی لمحہ خدا کو یاد نہیں دلاتا اس طرح جس طرح لمحہ مرگ خدا کو یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے اس لمحے کی، یہ ایک عظمت ہے اس لمحے کی، یہ ایک جمالیاتی پہلو ہے اس لمحے کا،
یہ ایک پرجلال رخ ہے اس لمحہ مرگ کا جس کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ دوسرا کہ بہت سے خدا تو خدا غیب الغیب ہے، خدا کو یاد کر لینا خود ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے اسی میں، لیکن ان علمی حقائق کا، ان وجودی حقائق کا، ان ایگزسٹنٹ ریئلٹیز کا، جو ریئلٹیز ہیں موجود ہیں لیکن اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر آپ ان ریئلٹیز کو پوری طرح ڈسکور نہیں کر پاتے، وہ موت کے بعد اور موت کے ساتھ ڈسکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے موت کی۔ اب اس بیان کے بعد آپ موت سے ڈریں گے نہیں، موت سے محبت کریں گے۔ موت کا خوف طاری نہیں ہوگا آپ پر، موت سے محبت ہو جائے گی۔ اگر صحیح معنی میں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں طلباء کے لیے، اگر صحیح معنی میں لذت علم سے آشنا ہے، اگر حقیقت میں لذت معرفت سے آشنا ہے، اگر ذوق علم ہے نا، اب کیا چھوٹی چھوٹی بچوں والی مثالیں دوں؟ دیکھیے کسی بچے کو کسی خاص دکان کی کوئی مٹھائی پسند ہو، دنیا بھر میں آپ اسے لے جائیے، وہ آپ سے ضد کرے گا کہ ہمیں تو اسی دکان پہ لے چلیے، ہمیں تو یہی مٹھائی چاہیے، کیونکہ اس نے اسی مٹھائی کی لذت محسوس کی ہے۔ لذت، مزہ، خدا کی قسم جیسے یہ کھانے پینے کی چیزوں کی لذت ہوتی ہے نا، ایک سچے عالم، ایک سچے طالب علم کے نزدیک، ایک سچے طالب علم ہی، ایک سچا طالب علم ہی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ علم کی لذت کیا ہوتی ہے۔ علم کی لذت ہوتی ہے، علم کا مزہ ہوتا ہے۔ اور اس میں مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا، کتابوں میں ہے، آپ حضرات نے اساتذہ سے سنا بھی ہوگا۔ ابن سینا کتنا بڑا حکیم تھا، فلسفی تھا۔ اس زمانے کی بات ہے یہ جب لوگوں کی شخصیتیں قاموسی شخصیتیں ہوتی تھیں، یعنی لوگ زندہ انسائکلوپیڈیا ہوا کرتے تھے، اپنے زمانے کے تمام علوم کا احاطہ کرتے تھے، فلسفے کی تمام شاخیں، علوم دین کی تمام شاخیں، سب پر احاطہ ہوتا تھا۔ اور ابن سینا تو تھے ایسے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان کے حالات میں، کوائف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے، ریسرچ کرتے رہتے تھے، اسٹڈی کرتے رہتے تھے، اور جب کوئی نکتہ علمی روشن ہوتا تھا تو جیسے اٹھ کے وجد کے عالم میں رقص کرتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے این الملوک و این ابناء الملوک، ارے بادشاہ کہاں ہیں، ملوک کہاں ہیں، شاہزادے کہاں ہیں، آئیں دیکھیں کہ اس میں کتنی لذت ہے، علمی نکات کے انکشاف میں کتنی لذت ہے۔ یہ اس کے احوال میں بیان کیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور یہ سچ ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی پہ یہ وجد طاری نہیں ہوا ہے تو برا نہ مانیے گا، ابھی آپ پکے طالب علم نہیں ہوئے ہیں۔ ایک سچا طالب علم تو وہ جناب والا علی گڑھ کے، تو علی گڑھ ہے، علی گڑھ بدلنے والی چیز تو نہیں ہے۔ علی گڑھ میں کیا کیا رسمیں تھیں، جب کوئی اسکالر جاتا تھا تو یہ طلباء جو ہیں ساتھ ساتھ یا کوئی ساتھی دوست ریلوے اسٹیشن تک جاتے تھے اور وہاں ضیافت لازم ہوتی تھی، اور وہ ضیافت میں برفی اور نمک پارے یا کچھ اس طرح کی چیزیں لازم تھیں۔ تو وہ لذتیں اپنی جگہ ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس دنیا کی تھکن، یہ مادی دنیا کی تھکن، یہ دور کرنے کے لیے یہ سب ٹھیک ہے، یہ شغل ہے، لیکن اصل جس لذت سے آپ کو آشنا ہونا چاہیے وہ یہ برفی اور
یہ گلاب جامن نہیں ہے، وہ قند و نبات سخن اور قند و نبات علم ہے۔ اچھا، اگر یہ باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچ گئیں تو اب میں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور ظاہر ہے کہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے، تو میں بس اجمالاً مختصراً عرض کروں گا کچھ باتیں اشارے کے طور پر۔ حالانکہ یونیورسٹی کیمپس میں مجلس ہو رہی ہے، جی چاہتا تھا کہ کوئی علمی بحث دیر تک کی جائے، مگر جہاں اساتذہ ہوں، علماء ہوں، ماشاءاللہ اساتذہ علماء تشریف فرما ہیں، اور اتنے علماء ہیں کہ ایک ایک کا نام لوں تو ماشاءاللہ مجلس میں اور وقت صرف ہوگا، اور اساتذہ ہیں جامعات کے، جامعے کے طلباء ہیں، تو اشارے کے طور پہ عرض کروں کہ موضوع جو میرے ذہن میں ہے وہ تو ہے بہت اہم اور علمی، اور جب علمی کہا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خشک موضوع ہوگا، لیکن میں ابھی عرض کر چکا ہوں اگر آپ طالب علم ہوں گے تو غیر علمی مضمون خشک ہوگا۔ اگر آپ سچے طالب علم ہوں گے تو کوئی غیر علمی باتیں کرے گا تو طبیعت اکتا جائے گی، اور تبھی آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی جب علمی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آپ لذت آشنائے علم ہیں، آپ لذت آشنائے معرفت ہیں۔ علم کی لذت، خدا کی قسم لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے۔ علم کی لذت، علم کی لذت، بہرحال تو اگر یہ لذتیں ہیں، اس لذت سے آشنا ہیں، تب بھی جمالیات موت اپنی جگہ ہے، چونکہ زندگی بھر تو آپ علم حاصل کرتے رہے، لیکن وہ جو ایک تشنگی ہے کہ بھئی بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں وجودی جو وجود رکھتی ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ ایک جملہ عرض کروں، مسلسل بھی ہے، مربوط بھی ہے، مجلسی بھی ہے، علمی بھی ہے، اور آپ کے ذوق کو انشاءاللہ آسودہ بھی کرے گا۔ بہت سی حقیقتیں ہیں جو وجود رکھتی ہیں مگر نظر نہیں آتی، وجود رکھتی ہیں مگر نظر نہیں آتی، اور وہ نظر آئیں گی موت کے بعد، اور انہی حقیقتوں میں سے طالبان علم زندگی بھر جس علم کی آپ تلاش میں رہتے ہیں، علم ہے مگر ان آنکھوں سے اس دنیا میں نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد علم کا پیکر نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ علم تو ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے نا، اب وہ پرانی چھیڑوں تو پھر وہ چھڑ جائے گی بحث۔ علم کیف ہے، کیف نفسانی ہے یا علم جوہر ہے، اب یہ سب فلسفے کی کتابوں میں ہے، اور یہ فلسفے کی کلاس تو ہے نہیں اس وقت کہ میں ان موشے گافیوں کو لے کر بیٹھ جاؤں۔ تو یہ منطق کی کتابوں میں اور فلسفے کی کتابوں میں اب تک پڑھائی جا رہی ہیں باتیں، آپ شعبہ دینیات میں پڑھتے ہوں گے، شعبہ فلسفہ میں پڑھتے ہوں گے۔ علم، نیچر آف نالج کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، آیا علم کو کہا جائے کہ علم کی ماہیت کیا ہے، یا اصلاً علم کی کوئی ماہیت نہیں ہے، علم بس یہ کہنا کافی ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے۔ یہ لفظ ماہیت کا استعمال کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے، یہ تو بہت ہی دقیق فلسفیانہ سطح ہے نا۔ ہم ایک ماہیت رکھتے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالی وہ ماہیت نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح جو الہی صفات ہیں ان کے لیے ہم ماہیت کے قائل نہیں ہو سکتے، اور علم حقیقت میں کیا ہے، علم حقیقت میں کیا ہے، علم صفات باری میں سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں سے ہے علم، اور وہ بھی اس کی صفات ذات میں سے ہے، اور جب صفات ذات میں سے ہے تو پھر اس کے لیے ماہیت کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں؟ اور جب ماہیت کے قائل نہیں ہو سکتے تو بس ڈرتے ڈرتے یہی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت علم، حقیقت میں زندگی پوری علم و تعلم، تعلیم و تعلم کے ساتھ بسر کر جائیں آپ، اس کے باوجود
حقیقت علم، روح علم، بو علم، خو علم اپنے پورے وجود کے ساتھ موت سے پہلے سامنے منکشف ہونے والی نہیں ہے۔ اور گویا وہ بھی ایک استعارہ ہے جو امیر المومنین نے فرمایا ہے حارث ہمدانی، کوئی بھی مرتے وقت مجھے دیکھے گا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ علی کی حیثیت کیا ہے، باب مدینۃ العلم۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب واعظ و نصیحت تو میں ڈائریکٹ میتھڈ میں کرتا نہیں ہوں، اور لوگ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو ایک جملہ کہوں، اس میں فضائل بھی ہیں اور ایک موعظہ بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے۔ جب یہ طے ہے کہ روح مبارک علم، پیکر پر جلال و جمال علم نظر ہی آئے گا موت کے بعد، تو زندگی ایسی بسر کریں کہ جب وہ روح علم و پیکر علم نظر آئے تو علم سے محبت ہو، وحشت نہ ہو۔ کل موعظہ یہی ہے، زندگی ایسی بسر ہو، واقعاً طلب علم ایسی ہو، طلب ایسی ہو، جستجو ایسی ہو، ذوق ایسا ہو، لذت آشنا اس طرح کے ہو جائیں آپ کہ حقیقت میں جب علم سامنے ہو، پیکر علم سامنے ہو، روح علم سامنے ہو، تو پھر محبت ہو، وحشت نہ ہو۔ بس یہی دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، کچھ وہ ہیں کہ جب روح مبارک علم نظر آئے گا تو انہیں محبت پیدا ہو جائے گی، محبت کمال تک پہنچ جائے گی، وہی مومن کہلاتے ہیں۔ جو روح مبارک علم دیکھ کر وحشت میں مبتلا ہوں گے، ہم انہی کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، منافق، ہم انہی کو منافق کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ حقیقت علم سے آشنا ہونے کا ہے۔ حقیقت علم کے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ اب جس آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا، اس آیت کے ضمن جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا یا عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہی ذکر کر سکوں گا، باقی اس کی تکمیل آپ کی ذہانتیں خود کریں گی۔ دیکھیے، خطابت میں، شاعری میں اور نثر میں، نثر نگاری، مقالہ نگاری میں فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ نثر میں کوئی بات جو کہنا چاہتا ہے اسے پوری خود کہنی پڑتی ہے، جملے مکمل ہوں، نحوی اعتبار سے جملوں کی ترکیب درست ہو، جملوں کا تعلق در و بست درست ہو، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، تب آپ کا مقالہ درست ہوگا۔ شاعری میں بھی یہ کسی حد تک ہے کہ شاعری میں اگر جو بات شاعر کہنا چاہتا ہے وہ اس نے لفظوں میں نہیں کہی تو اسی کو کہتے ہیں عجز بیان۔ دونوں تلفظ درست ہے، عجز بیان بھی، عجز بیان بھی، کہ صاحب آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بات شعر میں نہیں ہے، جو بات شعر میں ہے وہ آپ کہنا نہیں چاہتے۔ خطابت کا رخ یہ ہے کہ انسان جو کہنا چاہتا ہے لفظوں میں چاہے پورا نہ کہہ پائے، لیکن وہ انٹریکٹیو سیشن ہے، وہ منتقل ہوتی ہے بات۔ یعنی کیا کہ خطابت ایک زندہ تخلیقی عمل ہے۔ نثر نگاری، آپ نے نثر میں ایک مقالہ لکھا، 10 جگہ چھپواتے رہیں اور 10 سیمیناروں میں پڑھتے رہیں، سناتے رہیں۔ شعر میں بھی یہ ہے کہ آپ نے غزل کہہ لی یا نظم کہہ لی، سلام کہہ لیا، مرثیہ کہہ لیا، اس کے بعد آپ اسے ایک بار اطمینان سے بیٹھ کے کہہ لیا، پھر آپ زندگی بھر سناتے رہیں۔
خطابت میں اس سے مستثنیٰ سمجھتا ہوں. خطابت میں یہ ممکن نہیں ہے. خطابت ایک زندہ تخلیقی عمل ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس وقت ہم تنہا نہیں کہہ رہے ہیں. اعجاز خطابت یا سحر خطابت یہ کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں پورا مجمع سمجھتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو بات پھر اس منزل تک لے آؤں کہ پوری بات میں الفاظ میں نہیں کہہ سکوں گا، لیکن عنوان عرض کر رہا ہوں، آپ کی ذہانتیں خود اس عنوان کو پروان چڑھائیں گی. اگر یہ علم اور لذت علم اور حقیقت علم کی طرف جو اشارے کیے یہ پیش نظر ہیں. علم کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. علم کیا ہے؟ علم کی بھی ایک لذت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ لذت ہے تو وہ معنوی لذت ہوگی، چونکہ علم خود ایبسٹریکٹ ہے تو اس کی لذت کیا ہوگی؟ ایبسٹریکٹ ہوگی. لیکن ایبسٹریکٹ ریئلٹیز کی ایک اعجاز کی شان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ ہوتے ہوئے مادی عناصر پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایبسٹریکٹ ہوتے ہوئے مادی عناصر پر، اس عالم کون و فساد پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور جب اثر انداز ہوتی ہے، اسی لحاظ سے میں نے وہ جملہ عرض کیا کہ جناب والا اگر کوئی لذت آشنائے علم ہو تو جب اسے علمی نکات منکشف ہوتے ہیں تو علمی نکات ہیں مجرد، مگر خدا کی قسم وہ مادیات پر، ہمارے جسم پر، ہمارے کوائف پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ لعاب دہن بھی شیریں ہو جاتا ہے. یہ بات جو ارباب کشف و شہود ہیں، جو ارباب سیر و سلوک ہیں، وہ خوب جانتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ذکر خدا سے، نام خدا سے، نام خدا ایک ورد کرتے رہنے سے کس طرح لعاب دہر حقیقتاً شیریں ہوتا ہے. حقیقتاً شیریں ہوتا ہے، یہ مجازن نہیں ہے، حقیقتاً. چونکہ ایبسٹریکٹ ریئلٹیز مادیات پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ خود ہر جملہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی ذہانتیں قبول کرنی ہیں، ورنہ ہر جملہ ایک تشریح چاہتا ہے، ایک مقالہ چاہتا ہے. اب اتنا سا مسئلہ کہ صاحب ایبسٹریکٹ ریئلٹیز مادیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں کئی صفحے کا مقالہ لکھا جائے گا؟ جائیے ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی میں پوچھیے، ارے سینکڑوں صفحے لکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سینکڑوں صفحے کی بات میں نے ممبر سے گزارش کر دی اور آپ نے پرکیف انداز سے قبول بھی کر لیا. یہ ہے اس ممبر کی عظمت، یہ اس ممبر کی عظمت ہے. چونکہ ممبر کی نسبت بھی تو باب مدینۃ العلم سے ہے. اس کی دیکھیں نسبتیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. ایبسٹریکٹ ریئلٹیز تو اثر انداز ہوتی ہیں، نسبتیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. بہرحال تو اگر علم اور لذت علم سے آپ آشنا ہیں، حقیقت علم کا ذرا سا بھی ادراک ہے کہیں پرسیپشن میں کہ علم کیا ہے اور اس کی طلب ہے، تو پھر آپ کو یقین کی طلب ہوگی. یہی چیز جسے یقین کہتے ہیں، یہ علم کے درجہ کمال کا نام ہے یقین. یعنی علم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ظن و گمان، شک اور یقین کے درمیان انسان کا ذہن متزلزل رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. ابھی ایک بات سمجھ میں آئی، ابھی شک پیدا ہو گیا. ابھی ایک بات سمجھ میں آئی، ابھی شک پیدا ہو گیا. ابھی ایک بات سمجھ میں آئی، ابھی شک طاری ہو گیا. وہ علم یقین کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جس میں کوئی شائبہ شک نہ ہو، وہ ہے یقین. وہ علم جس میں کہیں شک کا گزر نہ ہو، وہ ہے یقین. اچھا اسے یوں ہی سمجھیے کہ ماشاءاللہ اتنی روشنیاں یہاں جل رہی ہیں، اتنے بلب ہیں، اتنی لائٹیں ہیں، لیکن یہ بیچ میں یہ جناب والا اسٹینڈ کھڑا ہوا ہے، یہ ایک، یہ دو، یہ تین، یہ چار. اچھا یہ کتنی باریک اس کے نیزے ہوں، لیکن وہ اتنا روشن ہے بلب، اس کے باوجود اس باریک سے ایک سی لوہے کی جو چھڑ ہے،
یہ ذرا سا سایہ تو پڑے گا نا. اچھا اس سائے کو مٹا نہیں سکتے آپ, اس سائے کو مٹا نہیں سکتے آپ. ادھر بھی جس رخ سے دیکھیں گے, جس رخ سے روشنی پڑے گی اپنے مقابل میں ایک سایہ ڈال دے گی. تو جب تک اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں, جب تک یہ دیوار ہے, در ہے, چھت ہے, زمین ہے, یہ سسٹم ہے, اس وقت تک روشنی کے ہوتے ہوئے بھی سایہ رہے گا. یہی مجبوری ہے. یہ بہت فلسفیانہ بات ہے جو ایک مثال سے عرض کر دی میں نے. روشنی کے رہتے ہوئے بھی سایہ رہے گا, چاہے ہلکا ہو, گہرا ہو, کم ہو, پھیلا ہوا ہو, دراز ہو, کوتا ہو, سایہ رہے گا. یہی صورت علم کی ہے کہ جب تک اس دنیا مادی میں ہے, علم کے رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں شک پیدا ہوتا رہے گا. لاکھ کوئی بڑے سے بڑا مومن ہو مگر شک پیدا ہوتا رہے گا. وہ الگ ہی مقام ہے جسے ہم صاحب عصمت کہتے ہیں, جو یہ اعلان کر سکتا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں. عظمت اہل بیت بلندر صلوات. جب تک آپ یہاں ہیں, یہ مجبوری ہے کہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. شکوک و شبہات کے اسباب بے شمار ہیں, ہوں گے. جیسے کہ روشنی, چاروں طرف روشنی ہے, پھر بھی سایہ ہے. کیسے مٹائیں گے یہ سایہ؟ اچھا یہ سایہ آپ نہ مٹا پائیں تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ محبت سائے سے نہ ہو, محبت روشنی ہی سے ہو. سایہ نہیں مٹا پا رہے ہیں تو بھی کہیں دل سائے سے نہ لگا لیں, دل روشنی سے لگا رہے, یہ سعادت مندی ہے. اور اگر کہیں سائے سے دل لگ گیا تو پھر دھیرے دھیرے آپ روشنیاں گل کرتے چلے جائیں گے. تاریخ میں فرعونوں نے, نمرودوں نے, حامانوں نے, شدادوں نے, یزیدوں نے, ابو یزیدوں نے, بنو امیہ نے, بنو عباس نے یہی کیا. سائے سے محبت تھی, روشنی کے منار گراتے رہے, روشنی کے چراغ گل کرتے رہے. کل تاریخ یہی ہے. ہسٹوریوگرافی جتنا بھی آپ اختیار کریں سب ایک جملے میں آ گئی بات. دو اشعار عرض کر سکوں, آپ لوگوں کا ذوق مناظرانہ اور تاریخی ہے تو میں اب اس انداز سے تو پڑھتا نہیں ہوں, تو میں بس دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. ان دو اشعار میں بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ایک تو علامہ اقبال کا شعر ہے, اور وہ شعر یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تاریخ کا ایک رخ ہے, یہ تاریخ کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ اردو کے دوسرے ایک مفکر, شاعر و بزرگ مرتبہ شاعر علامہ جمیل مظہری نے پیش کیا, اور فرمایا ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی, کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی, جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی, جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. تو جن لوگوں کو روشنی سے دلچسپی نہیں تھی, نور سے دلچسپی نہیں تھی, سائے سے, اندھیرے سے, تاریکی سے, مادیات سے
عشق ہو گیا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ روشنی کے چراغ گل کرتے رہے، اندھیرا بڑھاتے رہے۔ مگر آپ میں سے ہر ایک جو بھی طالب علم ہے، سچا طالب علم ہے، اس کا کام یہ ہے کہ علم سے محبت ہو، جہل سے نفرت ہو، روشنی سے محبت ہو، تاریکی اور سائے سے نفرت ہو، تو پھر وہ محبت کرے گا انہی سے جو صاحبان یقین ہوں گے۔ دیکھیے اب چونکہ یونیورسٹی کا ماحول ہے تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اسلوب میرا یہ نہیں ہے کہ صرف قال اللہ و قال رسول اللہ کے سہارے سے بات کروں، حالانکہ عظیم ترین منزل وہی ہے۔ میں تو وجدانیات کے سہارے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو بحثیں ہیں انہیں فلسفے کی اصطلاح میں اور منطق کی اصطلاح میں وجدانیات کہتے ہیں۔ علم ایک وجدانی حقیقت ہے، محبت ایک وجدانی حقیقت ہے، یہ روشنی ایک وجدانی حقیقت ہے، یہ سایہ ایک وجدانی حقیقت ہے، یہ زمین آسمان، یہ زمان و مکان کی حقیقتیں یہ بھی وجدانی حقیقتیں، یہ سب سامنے کی باتیں۔ انہی میں کہہ رہا ہوں آزادانہ طور پر اگر آپ غور فرمائیں، اگر آپ کو علم سے محبت ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ باب علم کی جستجو نہ کریں۔ اگر آپ کو علم سے محبت ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ شہر علم کی طرف ہجرت نہ کریں۔ اور جب شہر علم کی طرف ہجرت کریں گے تو سادہ سی بات ہے۔ اب دیکھیے ہر طرح کی علمی اصطلاحات سے اور بوجھل گفتگو سے اوپر اٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے۔ جب آپ علم سے محبت کریں گے اور باب علم کی جستجو کریں گے اور شہر علم کی طرف توجہ کریں گے تو اس کرۂ ارض پر کوئی ملے گا نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجبور ہوں گے کہ دامن مصطفیٰ تھامیں، آپ مجبور ہوں گے کہ ان کی ذات گرامی سے متوسل ہوں، ان تک پہنچیں، اور آپ مجبور ہوں گے کہ حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت پیدا کریں، اور اس سلسلہ علم و عصمت کی، سلسلہ علم و عصمت۔ اذن اب یہ بڑا عجیب دور ہے، میں کیا عرض کروں، کیا کیا باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، اور سوچ کے آیا تھا کہ یہاں ضروری ہے کہ ان باتوں کی طرف اشارہ کروں، لیکن بیشتر باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ چونکہ دیکھیے یہ زبان اور اس کے جملے جو ہوتے ہیں اور ذہن انسانی، ان دونوں میں عجب رشتہ ہے۔ ذہن میں جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ منتقل کرنے کے لیے زبان کا سہارا لیتے ہیں، تو ایک طرف یہ زبان یہ وسیلہ بنتی ہے متکلم کی ذات کے اظہار کے لیے، اور دوسری طرف یہی زبان وسیلہ بنتی ہے کسی متکلم کی ذات کو ڈسکور کرنے کے لیے۔ کوئی شخص آپ کے سامنے کتنے ہی پرہیزگار، متقی، اللہ والا وغیرہ 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 کچھ ہو، اپنی کوئی بھی اس نے شبیہ بنا رکھی ہو، کبھی کبھی اس کا کوئی ایک چھوٹا سا جملہ، یقین کیجیے ایک چھوٹا سا جملہ تمام پردے چاک کر دیتا ہے، حقیقت ذات سامنے آ جاتی ہے۔ اور کبھی کوئی کتنا ہی بظاہر رند مشرب نظر آ رہا ہو، لاؤبالی، بے پرواہ۔ آپ جانتے ہیں نا کہ شاعری کی زبان میں رند کسے کہتے ہیں، اور شاعری کی زبان میں زاہد کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ شعراء جو ہمیشہ زاہد کی مذمت کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، واعظ زاہد، واعظ زاہد، شیخ واعظ زاہد، اس کا شعراء آزادی سے مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی عالم دین کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی عدالت میں جا کے اپنے خلاف کسی شاعر کے اوپر مقدمہ دائر کر سکے۔ آزاد ہیں شعراء، شیخ کا مذاق اڑانا، زاہد کا مذاق اڑانا، واعظ کا مذاق اڑانا۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ شاعری کی ڈکشنری میں شیخ اور زاہد و واعظ کہتے ہی اسے ہیں جو تظاہر کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ بہت متقی پرہیزگار زاہد ہے،
مگر اندر سے وہ ہوا سے دنیا کا پیکر ہوتا ہے. کیا کیا بلحوثیاں قباؤں میں چھپی ہوتی ہیں. کیا کیا عرض کروں ہیں. اور رند کسے کہتے ہیں؟ رند و شعراء کی اصطلاح میں رند یہ ہے کہ وہ ریاض-کار نہیں ہے، بلکہ جہاں کوئی اسے سمجھنے لگے کہ بھئی یہ تو کہیں بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ میں گھٹ جائے. پورا اہل تصوف میں، اہل سیل و سلوک میں ایک مسلک یہ ہے جسے ملامتیہ فرقہ کہتے ہیں. مسلک کہ وہ اگر آپ مجھے بہت زیادہ عالم سمجھ رہے ہیں اور بہت زیادہ متقی سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کروں گا کہ آپ متنفر ہو کے جائیں گے، یہ میں تو بہت متقی سمجھتا تھا، یہ تو عجیب آدمی نکلے. صرف اس لیے تاکہ میرے اندر غرور پیدا نہ ہو جائے، تکبر پیدا نہ ہو جائے، اپنی حیثیت جو بندگی والی حیثیت ہے وہ بھول نہ جائیں. یہ بھی ایک مسلک ہے، یہ مسلک ہے باقاعدہ، یہ ملامتیہ مسلک ہے کہ آپ بہت عالم سمجھ رہے ہیں، ایسی بات کہہ دی جو آپ کہیں گے ارے نہایت جاہل آدمی ہے، انہیں تو اتنی سی بات بھی نہیں معلوم. اب آپ پوری دنیا میں میری جہالت کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں اور اس سے فائدہ مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میرا غرور ٹوٹ رہا ہے، تکبر ٹوٹ رہا ہے، وہ جڑیں نفس میں ٹوٹ رہی ہیں کہ بھائی دنیا والے برا کہہ رہے ہیں. تو یہ فرقہ جو ہے، یہ مسلک جو ہے ملامتیہ مسلک کہلاتا ہے. اب وہ بہتر ہے بہتر نہیں، یہ سب الگ بات ہے. یہ شعبہ دینیات والوں کا کام ہے، اسلامک اسٹڈیز والوں کا کام ہے، فلسفی والوں کا کام ہے کہ تصوف و ان مسائل پہ محاکمہ کریں، ریسرچ پیپر لکھیں، تھیسس لکھیں، وہ سب الگ ہے. میں اس وقت جو عرض کر رہا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں کہ شیخ، رند، یہ دو اصطلاحیں ہیں، زبان الگ الگ ہے. جو لوگ واقعاً بے ریا ہوتے ہیں، جو لوگ واقعاً جن کے دلوں میں طلب حق ہے، طلب خدا ہے، خدا کی محبت ہے، طلب حقیقت ہے، سچائی کی تلاش ہے، روحانیت کی تلاش ہے، علم کی تلاش ہے، حقیقت کی تلاش ہے، وہ اپنی ان وجدانیات کے سہارے سے بھی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے انہیں تائید حاصل ہوتی ہے. تائید، اعلان باری ہے، اعلان باری ہے کہ جو میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، میں عموماً حدیثوں کا حوالہ دے کے گزر جاتا ہوں. علماء سے پوچھیے گا، محدثین سے پوچھیے گا، جو میری طرف بڑھنے کی نیت کرتا ہے میں خود بڑھتا ہوں. اچھا، یہی جو بڑھتا ہے میری طرف، میں خود اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اس سے زیادہ بڑھتا ہوں. یہی راز نہفتہ ہے آیت معراج میں جہاں دنا فتدلا کہا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. جو دنا فتدلا ہے، مفسرین بہت حیران رہے ہیں اس میں، بہت حیران رہے ہیں، لیکن بہرحال ارباب معرفت نے یہ بیان کیا ہے. اب جو اس آیت میں بات تھی اور اس کو سہارا بنا کے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں گفتگو ہو رہی ہے. اس یونیورسٹی میں کیا کیا علماء گزرے ہیں جنہوں نے تشنگان علم کو کس کس طرح سیراب کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب بھی جو حضرات ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا شہر میں ہیں، جو علماء ذمہ دار ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن اسی یونیورسٹی میں یہ بھی ایک روایت قائم رہی ہے کہ حقیقتوں کا انکار کیا جائے. اب اس سے زیادہ اشارے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ روایت بھی آگے بڑھ رہی ہے. قرآن مجید نجات کی ضمانت صرف دیتا ہے اہل یقین کے لیے. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، یہ سورہ مبارکہ تغابن کی آیت ہے. زعم الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ زعم کرتے ہیں، زعم ناقص، ان لن یبعثوا، کہ یہ کبھی
مبعوث نہیں، یہ کبھی زندہ نہیں کیے جائیں گے، یعنی روز آخرت کا انکار، قیامت کا انکار۔ قل بلا وربی، میرے رب کی قسم، کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، لتبعثن وَلَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، خدا کی قسم، میرے رب کی قسم، تم اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں بتایا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یعنی جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یقین خدا پر، خدا کے وعدے پر اور روز جزا اور آخرت پہ ہونا چاہیے۔ مطلوب ہے یقین، اور خدا کی قسم اگر یہ یقین پروری کی تحریک کہیں اگر آپ تلاش کریں، شک پروری تو ہر جگہ ہو رہی ہے، یقین پروری کی جو جاری و ساری اور تازہ تحریک ہے اور ہمدم تازہ تحریک ہے، اس تحریک کا نام ہے عزاداری اور مجالس آزاد، جہاں مسلسل ارباب علم، ارباب عصمت و طہارت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دور آ گیا ہے کہ لوگ خدا کے منکر تھے، نبوت میں شک کرنے والے پیدا ہو گئے، ائمہ میں شک کرنے والے پیدا ہو گئے، 12 اماموں میں شک کرنے والے پیدا ہو گئے، امام آخر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ اب وہ کسی سیاسی مقصد سے انکار کر رہے ہیں یا کسی اقتصادی ہدف سے انکار کر رہے ہیں، وہ الگ مسائل ہیں، لیکن میں اس ممبر سے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور نہ جانے اب کب آؤں گا۔ ایک چیز یاد رکھیے، قرآن مجید جو اس چیز کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے وہ ہے یقین، شک میں مبتلا نہ ہو جائیے گا۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے ایک جملہ میرا بہت پرانا ہے، اجازت ہو تو دہرا دوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین پیدا کرنے کے لیے، اس کا اقرار کرنے کے لیے، یعنی اس کے وجود کی اور اس کی یکتائی کی دلیلیں اتنی ہیں کہ جو شمار نہیں کی جا سکتی، اور اس کے نہ ہونے پر سوائے ایک دلیل کے اور کچھ نہیں ہے، اور اسے آپ دلیل نہیں کہہ سکتے، اور وہ ہے جہل۔ اللہ پر، اللہ کے انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے سوائے جہل کے، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے اللہ نظر نہیں آیا، مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ نظر نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا، مجھے نہیں ملا، یہ سب کیا ہے؟ عدمی امور ہیں۔ سوائے جہل کے خدا کے انکار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اقرار کے لیے اتنی دلیلیں ہیں جسے شمار نہیں کر سکتے، ہر ذرہ صحرا ایک آیت اور دلیل ہے، سمندر کا ہر قطرہ ایک آیت اور دلیل ہے، آپ کی آنے جانے والی ہر سانس آیت ہے اور دلیل ہے۔ اور دوسرا جملہ عرض کروں آپ کی ذہانتوں پر، علم طلب اور علم جو اور علم کی لذت آشنا ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے، کہ خدا کا انکار ناممکن ہے، خدا کا انکار ناممکن ہے، لیکن اس کا اقرار مشکل ہے، اور دونوں اعتبار سے مشکل ہے، فکری اعتبار سے بھی مشکل ہے اور عملی اعتبار سے بھی مشکل ہے۔ بس اسی مشکل کو جو اپنے لیے آسان کر لے وہی مرد مجاہد ہے، وہی اہل سیر و سلوک ہے۔ خدا کا انکار ناممکن ہے۔ جوانان عزیز یہ جملہ لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، خدا کے وجود پر اتنی دلیلیں ہیں جو آپ شمار نہیں کر سکتے، خدا کے نہ ہونے پر نعوذ باللہ جہالت کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ایک تعبیر ذہن میں رہے کہ خدا کا انکار ناممکن ہے، لیکن اس کا اقرار مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔
ابھی تک آپ حضرات اکتائے نہیں ہیں تو میں اپنے اس جملے کی کچھ ذرا سی تشریح کر دوں. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب دیکھیے یہ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کا انکار ناممکن ہے. ناممکن ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. ارے بڑے بڑے منکروں کو میں نے دیکھا ہے جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں. یہ میری زندگی کے واقعات ہیں. واقعات بڑے بڑے منکر مشہور، میں نام گناؤں تو آپ سب واقف ہیں. مجھ سے وقت لیا کہ مولانا میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں. اب وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں عرض کرا، مگر مجھے وقت دے دیجئے. رات کے 1:30 بجے آؤں گا ملاقات کے لیے، تاکہ دن کی روشنی میں کوئی دیکھے نہیں کہ میں آپ کے پاس آ گیا. ہاں، رات کے 1:30 بجے تشریف لائے اور 3 بجے 3:30 بجے تک بیٹھ کے وہ اپنے مسائل بیان کرتے رہے. اور دعا، مولانا دعا، مولانا دعا. میں نے کہا کس سے دعا؟ کیسی دعا بھائی؟ کس سے دعا؟ کس وسیلے سے دعا؟ کس طریقے سے دعا؟ اب دیکھیے یہ جملے یاد رکھیے گا، یہ بڑی بڑی بحثوں کا خلاصہ ہیں کہ خدا کا انکار ناممکن ہے لیکن اعتراف مشکل ہے، اور دونوں سطحوں پہ مشکل ہے، فکری سطح پر بھی، عملی سطح پہ بھی. تیزی سے میں اس کی وضاحت کر دوں چونکہ ماحول یونیورسٹی کا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توحید کی حقیقت کو ذہنی سطح پر بھی قبول کر لینا اور زندگی میں عملی سطح پر بھی قبول کر لینا کوئی معمولی کام ہے؟ اہل توحید ہونا کوئی معمولی کام ہے؟ بے اختیار مجھے یاد آ گئی، ایصال ثواب کی مجلس ہے تو یہ فقرے یاد آ رہے ہیں اس وقت بھی، کہ کل میں نے ایک چھوٹی سی بزم تھی وہاں بھی یہ گزارش کی تھی. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے. زیارت کی زیارت ہے، دعا کی دعا ہے. کہا جب تم قبور مومنین کی زیارت کے لیے جاؤ تو پھر اس طرح سلام کرنا: السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ الا اللہ، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، من لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، ارحم یا اغفر من قال لا الہ الا اللہ. اس زیارت میں 10 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار ہے، بار بار اسے دہرایا گیا ہے. تو اس زیارت سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو اہل لا الہ الا اللہ بننا ہے. اس کائنات میں ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ ہم اہل لا الہ الا اللہ بن جائیں. کچھ بنے یا نہ بنے، یونیورسٹی میں پروفیسر بنے یا نہ بنے، ہم وائس چانسلر بنے یا نہ بنے، ہم پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے، ہم پریسیڈنٹ بنے یا بنے نہ بنے، ہم کسی مسجد کے پیش نماز بنے یا نہ بنے، ہم کسی خطیب ممبر کے خطیب بنے یا نہ بنے، ہم کسی کمپنی کے ڈائریکٹر بنے یا ہم کچھ بنے یا نہ بنے، بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلم اور بحیثیت مومن ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اہل لا الہ الا اللہ. اس نقطے کی طرف سے توجہ نہ ہٹنے پائے کہ ہم اہل لا الہ الا اللہ بن جائیں، تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں سلام زبان امیر المومنین میں کیا جائے،
تو اس لقب سے کیا جائے السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ. خدا کی قسم یہ چیزیں کم بیان ہوتی ہیں کہ خود یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کتنی نورانیت ہے، کتنی عظمت ہے، کیسا جلال ہے، کیسا جمال ہے، کتنی گہرائی ہے علمی. اور کیا اس کلمے کی تابکاری ہے، کیا اس کلمے کی تاثیر ہے، کیا اس کلمے میں چھپی ہوئی قوت ہے. کیا عرض کروں، بس چند ہی فقرے ہیں جن میں ایسی قوت ہے کہ بڑے سے بڑا کافر و منافق بھی صرف اس کے سامنے یہ فقرہ کہہ دیجئے تو لرز جاتا ہے. یا تو کچھ فقرے ہیں یا کچھ نام ہیں. کسی کافر و مشرک و منافق کے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے لرز کے رہ جائے گا. یہ پوری عبارت نہ ہو، صرف یا علی کہہ دیجئے لرز کے رہ جائے گا. تجربہ کسی ظالم جابر، کسی طاغوت وقت، کسی فرعون وقت، کسی حامان وقت، کسی شداد وقت، کسی نمرود وقت، کسی یزید وقت کے سامنے یا حسین کہہ دیجئے، آپ دیکھیں گے وجود لرز کے رہ جاتا ہے صرف نام میں. نام خدا کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں. بہرحال تو یہ اہل لا الہ الا اللہ ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے، آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے کہ انسان اہل لا الہ الا اللہ ہو جائے، ذہنی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، یعنی سرمایہ یقین کی حد تک بھی، اور عملی طور پر بھی. اب سن لیجیے گا یہ تحفہ، بزرگوں کے لیے شاید نیا نہ ہو لیکن ہمارے طلباء کے لیے یقیناً ایک اہم بات ہوگی. یہ لا الہ الا اللہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے اہل لا الہ الا اللہ من یقین، خدا پر بھی یقین ہو، آخرت پہ بھی یقین ہو. توجہ فرمائیے گا کہ یہ توحید اس میں اصل چیز ہے نا، اللہ کا ہونا اور اس کا ایک ہونا. تیزی سے گزر جاؤں گا اس مرحلے سے. اللہ ہے اور وہ ایک ہے، یہ ہے توحید. یہ اہل توحید ہونا، اہل لا الہ الا اللہ ہونا. اہل اللہ ہونا آسان ہے، اہل لا الہ الا اللہ ہونا مشکل ہے بظاہر. ورنہ یہ کہ اہل اللہ اور اہل لا الہ الا اللہ ہونا ایک چیز ہے. لفظی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، یہ لا الہ بہت اہم ہے. باطل خداؤں سے تبری، بیزاری. یہ اصل لفظ تبری ہے عربی میں، اور جب زبانوں میں لفظوں کی لین دین ہوتی ہے، لفظوں کا جو لین دین ہوتا ہے اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں لفظ تبری تھا، یہاں تبرہ ہو گیا، لفظیں بدلتی ہیں. یہ باطل خداؤں سے بیزاری. اور یہ یاد رکھیے، یہاں عرض کر دوں کہ خود عالم اسلام میں دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی دینیاتیں میں نے دیکھی ہیں اور بہت سی، اس میں 6 کلمے درج ہیں. دیکھیے اگر نافہمیاں دور ہو جائیں اور اطلاع صحیح ہو تو پھر مسلکی اختلاف بھی مٹ جاتے ہیں. 6 کلمے ہیں، کلمہ توحید و کلمہ شہادت و کلمہ طیب وغیرہ سے بات گزرتی ہے. آخری کلمہ، چھٹا کلمہ ہے کلمہ براءت. یہ کلمہ براءت کیا ہے؟ یعنی ماہیت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے تمام ملت اسلامیہ دونوں جز پہ یقین رکھتی ہے، لا الہ پر بھی الا اللہ پر بھی. خیر، لا الہ الا اللہ، اہل لا الہ الا اللہ ہونا، اہل توحید ہونا. میں نے کیا کہا؟ اللہ کا انکار ناممکن ہے لیکن اعتراف مشکل. وہ مشکل عرض کر رہا ہوں کیسے. یہ ملک ہمارا ہندوستان کوئی معمولی ملک ہے. کتنے بڑے بڑے میتھمیٹیشینس اس ملک نے پیدا کیے ہیں، ماضی میں بھی اور حال میں بھی. اصلا تاریخ علم ریاضیات پر احسان ہے ہندوستان کا. تو یہ کیا عقل اور ذہانت میں کمتر لوگ تھے؟
دنیا کے تمام علوم و فنون میں، بائیولوجی میں، میڈیکل سائنسز میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، اسپیس سے متعلق جو سائنسز ہیں، ہر طرح سے زمین تا آسمان، جیولوجی سے لے کے اور کاسمولوجی تک، ہر علم و فن میں ہندوستان کے علماء اور سائنسدانوں کا کنٹریبیوشن ہے، اس وقت بھی ہے۔ اس کا احترام کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے برادران وطن ہیں، یہ ہندو حضرات جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں، ان میں کوئی ذہانت کی کمی ہے؟ اتنا کنٹریبیوشن ہے علمی، سائنس کی دنیا میں، فلسفی کی دنیا میں، اور آرٹ کی دنیا میں، پوئٹری کی دنیا میں، لٹریچر کی دنیا میں، پھر بھی کیسا مشکل مرحلہ ہے توحید کو سمجھنا، کہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دولت چاہیے تو لکشمی کی پوجا کیجئے، علم چاہیے سرسوتی کی پوجا کیجئے، قوت چاہیے تو کسی اور کی پوجا کیجئے، اولاد چاہیے کسی اور کی پوجا کیجئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توحید اتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ شخص سائنسداں ہے، ریاضی داں ہے، زمین تا آسمان علوم اور سائنس میں مہارت رکھتا ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ہی ذات کیسے ہے جو زندگی بھی دیتی ہو، موت بھی دیتی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دولت بھی دے، اولاد بھی دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی علم بھی دے، مال بھی دے؟ یہ وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی خدا کے ہونے کا، معبود کے ہونے کا اقرار ہے، مگر وحدانیت مشکل ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ توحید کا اعتراف، انکار ناممکن ہے، ان میں سے کوئی انکار نہیں کرتا، اعتراف مشکل ہے، علمی سطح پہ مشکل ہے، علمی سطح پہ مشکل ہے، اور اس لیے مختلف بت سجا لیے ہیں۔ اب یہ بحث بہت گہری ہو گئی اور بہت پھیل گئی۔ یہ کیا ہے مشکل؟ ذہنی سطح پہ، علمی سطح پہ، تھیوریٹیکل اسٹیج پر۔ اور دوسری مشکل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا عملی مشکل۔ عملی مشکل یہ ہے کہ خدا کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، امانت داری سے کام لو۔ یہ جو مشکلیں ہیں نا زندگی میں، اب یہ مشکل ہے، یہ عملی مشکل ہے۔ اب فہرست آپ خود لمبی کرتے چلے جائیے گا۔ تو خدا کا انکار ناممکن ہے، خدا کا اعتراف مشکل ہے، اور دونوں سطح پہ مشکل ہے، ذہنی سطح پہ بھی مشکل ہے اور عملی سطح پہ بھی مشکل ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم جنہیں مشکل کشا کہتے ہیں، صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ہماری زندگی میں روزانہ چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عالم بشری کی اس سب سے بڑی مشکل کو حل کیا ہے، خدا کے علمی ادراک کو بھی مکمل طور پر پیش کیا، خدا کی بندگی کو بھی مکمل طور پر پیش کیا۔ یہ صرف آپ کے مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر کوئی امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ خطبات پڑھ لے تو اس کی علمی مشکل حل ہو جائے، خدا سمجھ میں آ جائے، وحدانیت سمجھ میں آ جائے، کوئی آپ کی سیرت کو دیکھ لے تو عملی مشکل حل ہو جائے، وہ دیکھ لے کہ کس طرح میدان جنگ میں تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، تاریکی ہے، رات ہے، اس کے باوجود نماز ادا ہو رہی ہے۔ تو نماز تو ایک علامت ہے، یعنی بندگی کے پورے تقاضے ہو رہے ہیں۔ تو اگر یقین کا سرمایہ پیدا کرنا ہے تو بھی یقین کی منزل تک پہنچنی، چاہے خدا پہ یقین ہو، چاہے وہ آخرت پہ یقین ہو، راہ ایک ہی ہے۔ اب ایک جملہ اور عرض کر دوں، باب بیان فضائل میں یہ آخری جملہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خدا کا انکار ناممکن ہے، ہوتا ہے یونیورسٹی میں تو خوب انکار ہی انکار ہوتا ہے،
لیکن یقین کیجئے خدا کا انکار ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے، ہاں بالکل مشکل ہے۔ بڑی بڑی ذہانتیں نہیں سمجھ پائیں حقیقت وحدانیت کا، نہ ذہنی طور پہ نہ عملی طور پہ، عملی بھی مشکل ہے، ذہنی۔ دوسری چیز جو عرض کر رہا ہوں برادران اسلام کے لیے، وہ یہ کہ توحید کے باب میں خدا کی قسم ہمارے علم کلام میں، قرآن مجید میں غور کیجئے گا، ڈوب کے غور کیجئے گا، باب توحید میں اصلاً اثبات خدا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، خدا کی شناخت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کیا میں عرض کر رہا ہوں، تمام واعظین، تمام علماء یہ کہتے ہیں خدا کی معرفت پیدا کرو، خدا کی معرفت پیدا کرو، خدا کی معرفت۔ کیا پیدا کریں گے آپ؟ جتنی فطری طور پہ حاصل ہے نا، اس سے زیادہ کچھ آپ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کن ہے حقیقت باری، نہ کسی کی سمجھ میں آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ کن ہے ذات باری، نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ جتنے فلاسفہ ہیں، جتنے مفکرین ہیں، جتنے صوفیاء ہیں، جتنے عرفاء ہیں، اور بات یہاں تک پہنچے گی کہ خود انبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اعلان کیا کیا؟ مقام نبوت پہ فائز ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے اعلان کیا کیا؟ پروردگار تیری تعریف و ثنا کا جو حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس لیے فرمایا؟ یعنی یہ کہ اس کی معرفت ہم جیسے انسانوں کے لیے وہ جتنی فطری طور پہ حاصل ہے اس سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی شناخت یہ باب توحید میں بڑا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وسائل کی شناخت ہے۔ وہ صحیح وسیلے ہمیں معلوم ہو جائیں جو خدا کو پہچانوانے والے ہیں اور ہم کو خدا سے جوڑنے والے ہیں، ورنہ فریب دینے کے لیے تو کتنی ابائیں، کتنی قبائیں، کتنی دستاریں، کتنی خانقاہیں، کتنے مدرسے، کتنے ممبر سجے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے ہم تمہیں خدا سے جوڑ دیں گے، ہم تمہیں خدا کی معرفت عطا کریں گے، ہم تمہیں خدا کی معرفت عطا کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے تو وہاں ہوس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو وہی خدا سے جوڑ سکتا ہے جس میں شان بو ترابی ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ باب توحید میں، باب توحید یہ علمی مسئلہ ہے، باب توحید میں اصل مسئلہ ہے وسائل کی شناخت۔ کون سے وسیلے ہیں جو واقعاً ہمیں خدا تک لے جاتے ہیں؟ کون سے وسیلے ہیں جو خدا کو ہم سے جوڑتے ہیں، ہمیں خدا سے جوڑتے ہیں؟ بس گفتگو تمام کر دی۔ اب ظاہر ہے اس میں پوئٹک ٹچ بھی ہے اور اوریٹری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقیقت سے دور نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں گا آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی، بس میں پڑھ چکا آج۔ اصل تلاش کس کی ہے؟ جو خدا سے ہمیں جوڑ دے۔ تو ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، جناب مولانا عاظم زیدی صاحب تشریف فرمائیں، ان کے اصرار پہ ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی، تو ایک دم سے وہ جملہ قلم سے ادا ہو گیا۔ خدا کی قسم ہم سے، خدا سے کوئی مادی رشتہ تو ہے نہیں۔ ہم سے خدا سے کیا رشتہ ہے؟ ارے یوں تو سخن کا رشتہ ہے، لفظوں کا رشتہ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ کا مجموعہ تو ہے۔ لا الہ الا، الفاظ ہیں نا یہ۔ عبادت کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ سخن کا رشتہ ہے نا۔ ہمارا خدا سے رشتہ ہے بظاہر وہ سخن کا رشتہ ہے، لیکن خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تمام حقائق کی قسم، آقا حسین اس وسیلہ کامل کا نام ہے جو حقیقت توحید سے ہمارا خونی رشتہ برقرار کر دیتا ہے۔ حقیقت توحید سے انسان کا ایک خونی رشتہ برقرار کیا ہے حسین نے اپنی قربانیاں دے کر۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ کیا رشتہ برقرار کیا ہے اہل بیت نے، کیا رشتہ برقرار کیا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مولا امیر المومنین نے، امام حسن نے، امام حسین نے، ان
ان بزرگوں نے، ان اولیاء اللہ نے، ان معصومین نے، انبیاء نے اور ائمہ نے جو رشتہ برقرار کیا ہے، حقیقتاً اپنی قربانیوں کے وسیلے سے انسان کا حقیقت توحید سے ایک خونی رشتہ برقرار کر دیا۔ کیا ایسے حسین کو یاد نہ کیا جائے؟ اسی لیے کیا اچھی تہذیب ہے ہماری، اس تہذیب پر کتنی مادی تہذیبیں قربان کی جا سکتی ہیں، کتنی فرعونی تہذیبیں، کتنی نمرودی تہذیبیں، کتنی طاغوتی تہذیبیں نچھاور کی جا سکتی ہیں، قربان کی جا سکتی ہیں اس تہذیب پر جسے ہم تہذیب عزا کہتے ہیں۔ کہ ہم میں سے کوئی جدا ہو جائے، ہم سے کوئی مر جائے تو ہم اس مرنے والے کا تذکرہ کر کے نہیں روتے، اس مرنے والے پر رونے والوں کو تسلی دے کے خاموش کرتے ہیں۔ ذرا حسن دیکھیے، مرنے والے پہ جو رو رہا ہو اسے چپ کراتے ہیں، خاموش کراتے ہیں، اور کہتے ہیں رونا ہے تو آؤ حسین پر گریا کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم، کیا تہذیب ہے! یہ جو فطری جذبہ ہے گریے کا، یہ تو فطری ہے، یہ تو فطریات میں سے ہے نا۔ انسان کی جس طرح ہنسی فطری ایک حقیقت ہے، گریہ ایک فطری حقیقت ہے۔ خوشی میں انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اس کے چہرے پہ تبسم کھیلتا ہے، اور غم میں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ اس فطرت کو کچلا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی تربیت کر کے اس میں ارتفاع پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ارتفاع یہ ہے کہ تمہارا کوئی عزیز مر گیا تو ہم تسلی دیں گے، دلاسا دیں گے، آنسو پوچھیں گے، سمجھائیں گے، ہرگز نہیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہے کہ آنسو تو بھرا ہوا ہے نا، آنسو تو جمع ہے آنکھوں میں، یہ آنسو بہنا ہے، تو پھر کہیں گے آؤ حسین پہ گریا کرو۔ اور یہ تہذیب بھی ہمیں سکھائی ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب آپ جنگ احد سے واپس ہوئے ہیں تو دیکھا کہ تمام اصحاب و انصار کے گھروں میں فرش عزا بچھا ہوا ہے، ماتم ہو رہا ہے، گریہ ہو رہا ہے، نوحہ سارائی ہو رہی ہے، خواتین اپنے کشتگان شہداء کو یاد کر کے ان کے تذکرے کر کے رو رہی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بدعت ہے، آپ نے یہ فرمایا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ایسا نہ کرو۔ آپ نے ایک سرد آہ کے ساتھ کہا ہائے سب کا ماتم ہو رہا ہے مگر میرے چچا حمزہ کا ماتم نہیں۔ اب یہ تاریخیں ہیں، یہ صحیح روایات ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، تاریخیں ہیں کہ انصار مدینہ کی یہ تہذیب ہو گئی تھی، صرف اس وقت نہیں، صرف بعد احد نہیں، یہ ان کی تہذیب کا حصہ تھا کہ جب بھی پھر کوئی ان کا مرتا تھا تو وہ جناب حمزہ کا نوحہ پڑھتے تھے۔ اس تہذیب نے جس کی بنا سرکار رسالت میں آپ نے رکھی تھی، ہم اس تہذیب کو آج تک لیے بیٹھے ہیں کہ جب بھی ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو پھر ہم اپنے مرنے والے پر آنسو پوچھ لیتے ہیں اور اس پر گریہ کرتے ہیں جس پر رسول نے خود گریہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، رسول کا گریہ۔ اب یہ محدثین کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کر شمار کریں تحقیق کے ساتھ کتنی روایتیں ہیں، کتنے موقع ہیں کہ جب رسول اللہ نے خود امام حسین کے نام پر گریہ کیا ہے۔ امام کی ولادت ہوئی، امام حسین کی ولادت ہوئی، سب نے خوشی منائی، آپ نے بھی خوشی منائی، لیکن فوراً بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم فضائل پڑھتے ہیں اس کے بعد مصائب، تو گویا خوشی کا اظہار ہوا اور پھر فوراً امام حسین کا تذکرہ اس طرح کیا کہ پیغمبر نے خود گریہ فرمایا اور گھر کے تمام افراد نے گریہ کیا، اصحاب نے گریہ کیا، اور کتنی مرتبہ پھر اسی طرح سے یہ واقعات رونما ہوئے۔ اور بس اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ گریہ خدا قبول فرمائے۔
اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں دیر تک مصائب پڑھوں. یہ ہم جب آقا حسین کا تذکرہ کرتے ہیں اور مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں تو عمامہ سر پہ واقعاً بار ہو جاتا ہے. سر پہ عمامہ بوجھ بن جاتا ہے، بار ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ ایک تو فطری اپنی کیفیت ہوتی ہے، لیکن پھر مجھے یاد آیا کسی اور نے نہیں، جناب ام سلمہ نے، اور کسی اور نے نہیں، جناب ابن عباس نے، حبر الامہ ابن عباس مفسر قرآن فقیہ امت، انہوں نے خواب میں دیکھا. اور یہ اگر خواب میں دیکھیں اور بیان کریں تو وہ خواب معمولی نہیں ہے، وہ رویائے صادقہ میں سے ہے. خواب میں دیکھا روز عاشوراء کے پیغمبر تشریف لائے، لیکن پیغمبر کے سر پہ عمامہ نہیں ہے. پیغمبر کے سر مبارک پہ عمامہ نہیں ہے، قدم مبارک میں نعلین نہیں ہے، آپ کی زلفیں غبار آلود ہیں، ریش مبارک محاسن غبار آلود ہیں، چہرے پہ آنسو ہے. ارے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کس کیفیت میں ہیں؟ کہا ہم کربلا سے آ رہے ہیں. یہ دیکھو میرے ہاتھ میں جو ظرف ہے، اس شیشے میں یہ لہو ہے میرے بچے حسین کا، اور یہ جو غبار ہے یہ مقتل حسین کا غبار. ارے جس کے غم میں حسین، جس کے غم میں رسول عمامہ اتار دیں، اس کا تذکرہ ہو اور ہم کلاه بسر یا عمامہ بسر رہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. گفتگو تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، لیکن اب وہ ایک اچھی رسمیں ہیں، رسم زمانہ ہیں، کچھ آداب ہیں مجالس کے، کچھ مناسبات کے تعلق سے، کیونکہ ایک خاتون کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. بس 2 فقرے عرض کروں گا. اگر کسی خاتون ہی کے ایصال ثواب کی مجلس ہو تو کیا ہمارے پاس مصائب کے تذکرے کے لیے کچھ کمی ہے؟ کتنے کردار ہیں، کتنے کردار ہیں. جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بضعۃ الرسول، ان کے مصائب سے لے کر اور جناب سکینہ کے مصائب تک کتنے مصائب ہیں. ایک ایک فقرہ ایسا ہے کہ سر و سینہ قیامت تک پیٹتے رہیں تو کافی نہ ہوگا. ارے جناب فاطمہ زہرا کا وہ فقرہ، مولا امیر المومنین کا وہ فقرہ، جب آپ نے بلند آواز سے گریہ کیا ہے بی بی کو غسل دیتے ہوئے، اور اصحاب نے پوچھا یا علی آپ جیسا شجاع، آپ جیسا صابر، اور فاطمہ زہرا کی جدائی پہ ایسا گریہ. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے بی بی کی پسلیاں شکستہ تھیں مگر مجھ سے ذکر نہ کیا. ارے اس منظر سے لے کر اور قید خانہ شام میں وہ روایت آپ نے کتنی بار سنی ہوگی کہ جب جناب سید سجاد اپنی ننھی سی بہن کو غسل دے رہے تھے، ارے اتنے زخم تھے وہ کرتا جدا نہیں ہو رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہمیں وہ سرمایہ یقین عطا فرما جو تجھ سے، جو تیری ذات ہم سے چاہتی ہے. پروردگار یہ یقین کسی بازار دنیا میں نہیں